بلند کرنا رے آپ لوگ قریب آ جائیں جی قریب آ جاؤ بابا پورے امام زمانہ بآواز بلند کرنا رے أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الزهى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كيف الورى مصباح الظلم جميع الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه وبراق مركبه ومعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه ومطلوب مقصوده ومقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج المستقيم بالفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا مولائے ثقلین ابو القاسم محمد بن الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد الله الصمد في كتاب مبين والفرقان المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الصلاة ونسكي ومحياي وممات الله رب العالمين صلوات عزیزان غلابی مرتبہ جب انسان اپنے وجود ناقص کی الجھنوں میں گرفتار ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کا وجود ناقص ہے اور جب ان الجھنوں میں گرفتار ہو جائے اور اسے کوئی راستہ نظر نہ آئے کبھی کبھی وہ غموں کی مواج لہروں میں گر جائے اور کبھی کبھی یہ بھی ہو کہ ہجر کا کٹھن سفر وصال کی طرف کرے اور کوئی راستہ نظر نہ آئے تو اس کے تحت شعور سے ایک آواز اٹھتی ہے، ایک فریاد اٹھتی ہے، نہیں پکار کسی کو پکار۔ عزیزان گرامی مرتبہ اس پکار کو، اس فریاد کو، اس
طلب کو دعا کہتے ہیں۔ بسم اللہ عزیزان گرامی مرتبت، کبھی کبھی دعا الفاظ کا سہارا لیتی ہے تو کبھی کبھی بغیر الفاظ کے بھی ہوتی ہے۔ دعا ہونٹوں کے اشاروں سے نہیں ہے، کبھی کبھی رات کی تاریکی میں آنسو ٹپک جائیں تو وہ بھی دعا ہے۔ کبھی کبھی نیاز مند کا سر کسی بے نیاز کی چوکھٹ پر جھک جائے تو وہ بھی دعا ہے۔ کبھی کبھی دل مسترب کی آہیں نکلنے لگے تو وہ بھی دعا ہے۔ کبھی کبھی روح کی غذا، پاک روح کی غذا انسان کو چاہیے ہو تو وہ بھی دعا ہے۔ عزیزان گرامی مرتبہ، شعور و بحث کی یہ مختصر سی نشست بعنوان دعا۔ عزیزان گرامی مرتبہ، جسے مالک کی معرفت ہوگی، جو مالک کو جانتا ہوگا، اسے ہی دعا پر یقین بھی ہوگا۔ جسے مالک کا ہی یقین نہیں، اسے دعا کا کیا یقین ہوگا؟ جہاں دعا سے یقین اڑ جاتا ہے وہاں ظلم و جبر شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں دعا پر یقین کامل ہوتا ہے وہاں ابتدائی سے سکون ہے۔ کیونکہ جدید دور میں انسان پیس آف مائنڈ کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ پیس آف مائنڈ کس طرح سے حاصل ہوگا؟ کیسے ممکن ہے کہ حاصل ہو؟ کیا وجہ ہے کہ انسان کبھی کبھی سائل بن کر کسی کامل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ دعا چاہیے، تو کبھی کبھی کامل سائل بن کر دعا مانگنے والے کا بھی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کبھی دعا دینے والا سائل بن جاتا ہے، کبھی دعا مانگنے والا سائل بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی مرتبہ، مسئلہ یہ ہے کہ دعا ہے کیا؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ صاحب شریعت کے در سے ناامید ہو کر مرشد کامل کے در پہ آتے ہیں؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ صاحب شریعت کے در پہ نفرتیں ہی نفرتیں ہیں، جہاں نفرتیں ہیں وہاں دعا آسمان سے ٹکرا کر واپس آ جاتے ہیں، اور صاحب کامل کے پاس محبتیں ہی محبتیں ہیں۔ بھائی میں کافی میں تقریر کر رہا ہوں، دربار قلندر کبریا میں تقریر کر رہا ہوں، بہت سے سادات بیٹھے، لال سائی کی کھٹ کے وارث بیٹھے، میر سائی بیٹھے، تمام لوگ بیٹھے ہیں، بابل شاہ بیٹھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے آج کے دور میں کہ آدمی کو صاحب شریعت پر یقین نہیں ہے؟ بھائی جہاں نفرتیں ہوں گی، جہاں تعصبات ہوں گے، وہاں دعا مستجاب نہیں ہوگی۔ جہاں سلوک ہوگا، جہاں محبتیں ہوں گی، وہاں دعا مستجاب ہوگی۔ عزیزان گرامی مرتبہ، یہی تو وجہ ہے کہ ملا کی شریعت فقط مستی گفتار، صوفی کی طریقت فقط مستی احوال، شاعر کی نوا مرداؤ سرداؤ بیدو، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ ہو نہ بیدار۔ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ عزیزان گرامی مرتبہ، جہاں کردار ہے، جہاں محبت ہے، جہاں سلوک ہے، اس کردار، اس محبت، اس سلوک کو فخر کہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ کیا وجہ ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اگر میں سمجھا سکا۔ میں نے کہا نا کہ
کبھی کبھی دعا الفاظ کا سہارا نہیں لیتی، بغیر الفاظ کے بھی ہوتی. کبھی کبھی دعا آنکھوں سے آنسو ٹپکے دعا ہے، دل مضطرب کی کیفیتیں ہیں دعا. نیاز کا بے نیاز کی چوکھٹ پہ جھکنا ہے دعا. یہ تمام کیفیات دعا ہے. لیکن عزیزان گرامی مرتبہ یہ کیا وجہ ہے کہ صاحب شریعت کے بعد سب لوگ جاتے ہیں تو وہ دعا پہ یقین نہیں ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا مستجاب نہیں ہو رہی، تو پھر تلاش کرتے ہیں کسی شیخ کی، کسی پیر کامل کی، کسی مرشد کامل کی، کیونکہ دعا وہاں مستجاب ہوگی کہ جہاں محبت ہو. دعا وہاں مستجاب ہوگی جہاں صاحب کامل عشق پر لگا کے ہو رہا ہو، اور جہاں دعا مستجاب ہوگی کہ بقول اقبال صلوات کہ شراب کہن پلا ساقیا وہی گردش میں جام لایا ساقیا، مجھے عشق پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خلق کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، ہر شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تیرے آسماں کی تاروں کی خیر، شمی روز شب زندہ داروں کی خیر، جوانوں کو سوجے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، شراب کہن پلا سا وہی جام گردش میں لا سا، میرا دل میری رزم گائے حیات، گمانوں کا لشکر یقین کا سبات، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں میں ہوں امیر، اٹھا ساقیہ پردہ اس راستے، لڑا دے ممولے کو شہباز. تو عزیزان گرامی مرتبہ اب ہم آتے ہیں مختلف دعاؤں کی. قرآن سے آواز آئی قل ان الصلاۃ والنسک ومحیایا ممات اللہ رب العالمین، میرا مرنا، میرا جینا، میرا اٹھنا تمام چیزیں تیرے سپرد کی. خود سپردگی، جو خود سپردگی کرے گا محبت و سلوک کے ساتھ اس کی دعا مستجاب ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا، کعبہ بن گیا، کعبہ تیار ہو گیا. تیار ہونے کے بعد ابراہیم اور اسماعیل نے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے اللہ، میں نے کعبے کی دیواروں کو بلند کر دیا، میں نے تیرے گھر کی تعمیر کر دی، اب تو ہمیں مسلم بنا دے، اب تو ہمیں مسلم بنا دے. تو سورہ یوسف سے عزیز مصر نے کہا وما ابری نفسی ان النفس لا امارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اے میرے رب، میرا نفس تو نفس امارہ تھا کہ تم نے اسے نفس لوامہ میں تبدیل کر دیا. ہر پیغمبر کی عجیب دعائیں ہیں، دعائیں عجیب و غریب دعائیں ہیں، لیکن جب میں اپنے رسول کے در پہ آتا ہوں سبحان اللہ، کہ جو علم کا شہر بھی ہے اور علم کا خالق بھی ہے، سبحان اللہ، برابر. یہ جو تمام دعائیں پیغمبر بتا رہے ہیں، کیونکہ دعا انسان کے تحت الشعور میں ہوتی ہے، بسم اللہ، بسم اللہ، دعا انسان کے اندر ہوتی ہے. بسم اللہ. لیکن دین، مذہب، پیغمبر، معصوم آداب دعا کی تعلیم دیتے ہیں کہ دعا کے ادب اور آداب کیا ہیں. لیکن جو تحت الشعور میں دعا ہے کہ اگر بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کو دعا کی تعلیم نہیں دی جاتی، اس کے قلب سے دعا نکلتی ہے. اگر کوئی جہاز گرفتار ہو جائے، اس جہاز میں ایتھیسٹ بیٹھے ہو، کمیونسٹ بیٹھے ہو،